خواجہ محمد آصف صاحب، مصعب ڈار صاحب، حسن اقبال صاحب، پرویز رشید صاحب، اور میرے دائیں جانے بیٹھے مریم نواز شریف صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، اور معزز ممبران پاکستان مسلم لیگ نون، بہت شکریہ آپ کی دعوت کا جو آپ نے مجھے دی ہے یہاں سے سیالکوٹ چیمبر میں آنے کی۔ میں خواجہ محمد آصف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں نے یہ آتے ساتھ ہی باہر سے آتے ساتھ ہی اس خواہش کا اظہار خواجہ صاحب سے کیا تھا، اور خواجہ صاحب نے بڑی خوشی کے ساتھ آمادگی کا اظہار کیا، اور واقعتاً میں یہاں آنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے سیالکوٹ شہر سے بہت پیار ہے، اس ضلع سے بہت پیار ہے، اور یہاں کے لوگوں سے بڑا پیار ہے۔ اور آپ ان الفاظ میں سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے خواجہ محمد آصف صاحب سے بڑا پیار ہے۔ میرے بچپن کے ساتھی اور کالج میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے، گورنمنٹ کالج میں ہم اکٹھے تھے، تو وہاں سے ہماری دوستی تعلق شروع ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک قائم و دائم ہے۔ اور میں محترم خواجہ محمد صفدر صاحب کا بہت ان سے پیار کرتا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور بہت آج تک بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ میری۔ تو ان کے فرزند ارجمند خواجہ محمد آصف بھی انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے ملک کی بھی، اپنے شہر کی بھی، آپ سب لوگوں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھ سے بھی جو مدد ہو سکتی ہے یا ہو سکتی تھی وہ میں نے کی، اور یہ جو ابھی لاہور سیالکوٹ یا سیالکوٹ لاہور جو موٹر وے کہتے ہیں، یہ موٹر وے تو نہیں ہے، ہائی وے اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو واقعتاً ایک موٹر وے بننا چاہیے تھا، اور مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے۔ آج پہلی دفعہ اس پہ میں نے آج سفر کیا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کس طرح کی ہائی وے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ جو ہے نا وہ اس کو بھی بہت ہی آگے ہونا چاہیے اس مقام سے جس پہ آج کھڑا ہے۔ تو سیالکوٹ صاحب میری جو ایک خاص تعلق اور محبت ہے وہ آج مجھے کھینچ کر لایا ہے آپ کے پاس، اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری محبت کا رشتہ انشاءاللہ آپ کے پاس رہتی زندگی تک یہ قائم رہے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، اور ابھی جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا مالک صاحب نے کہ سیالکوٹ کی اگر ایکسپورٹس کو ڈبل کرنا ہے تو یہ کام کرنے ضروری ہیں، جس میں جیل کو بھی شامل کر لیا انہوں نے کہ اس کو بھی شفٹ کیا جائے۔ جب تک اس کو شفٹ نہیں کریں گے تو یہاں ہم اپنی ایکسپورٹس کو ڈبل نہیں کر پائیں گے۔ تو جیل آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی جیل کیسی ہوتی ہے، اور آپ کے وزیر اعظم نے جیل دیکھ لی ہوئی ہے، نہ ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ دیکھی، ایک دفعہ تو 14 مہینے دیکھی ہے، ایک دفعہ 1 سال دیکھی ہے، اور ابھی تک میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ جیل کیوں دیکھنی پڑی۔ تو بہرحال خواجہ صاحب بھی جیل دیکھ چکے ہیں، یہ بھی کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج تک یہ کیوں جیل میں گئے، اور یہاں پہ ڈار صاحب تو جیل میں نہیں گئے۔ وہ بھی سمجھ نہیں آئی کیوں گئے۔ حسن اقبال جیل گئے ہیں
سمجھ نہیں آئی کیوں گئے. پرویز صاحب آپ تو نہیں گئے؟ ابھی گئے 4 دفعہ گیا ہوں. اچھا. مریم جی مریم نواز شریف جیل میں گئی ہیں اور پھر نیب کی کسٹڈی میں رہی. کوئی ان کے پاس سرکاری عہدہ نہیں تھا, کوئی نہ وزیر تھی نہ مشیر تھی نہ کوئی سرکاری عہدے پہ فائز تھیں, لیکن جیل ان کو بھی جانا پڑ گیا. اور ہمارے اور بھی کئی لوگ ہیں جن کی ابھی میری نظر میں تو نہیں ہے, لیکن جو جیل بغیر کسی مقصد کے اور بغیر کسی قصور کے جیل سے ہوئے ہیں. تو پہلی دفعہ تو میں ہائی جیکنگ کیس میں جیل میں گیا تھا, اور وہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ صبح میں وزیر اعظم تھا اور شام کو میں ہائی جیکر بن گیا. تو اس کے نتیجے میں مجھے عمر قید دے دی گئی, اور پھر بہت کوشش کی گئی کہ میں ہائی کورٹ سے مجھے سزائے موت ہو جائے. یہ 1999 کی بات کر رہا ہوں میں. سن 2000 میں کراچی ہائی کورٹ سے مجھے بڑی کوشش کی گئی کہ وہاں پہ مجھے کیپٹل پنشمنٹ ملے. اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تھا تو نہیں ہوا, لیکن کوشش بہت بھرپور کی گئی تھی. تو ملک صاحب میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ان باتوں کی وجہ سے آپ کا جو پوٹینشیل جو یہاں پہ ہے ترقی کرنے کا اور آگے بڑھنے کا, ایکسپورٹس کو ڈبل ٹرپل یا کئی گنا کرنے کا عزم پورا نہیں ہو سکا. اگر 1990 میں 1990 میں آپ مجھے 1984 لے گئے پیچھے, جب آپ نے فرمایا کہ میں نے ایز چیف منسٹر پنجاب زمین جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دی تھی میں نے چیمبر کے لیے. میں یہ آپ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سب چیزیں بالکل جائز ہیں اور کرنی بڑی ضروری ہے, لیکن اس کے لیے اسٹیبلٹی کا ہونا بہت لازمی ہے اور آئین کی پاسداری بہت لازمی ہے. اور پاکستان کے اندر ایک اچھا ہمارا جو ایک جامع قسم کی پالیسیز تبھی بنے گی, عمل تبھی ہوگا جب سارے باقی معاملات ٹھیک ہوں گے. ہم نے اپنے تو بھی آنےسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اپنے پاؤں پہ ہم نے خود ہی کلاڑا مارا ہے. ایک اچھے بھلے چلتے بس ہنستے بستے ملک کو اگر اس طرح سے ہم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے جو پاکستان میں جو وہ ہر وقت گالی گلوچی کرتے رہیں گے, اپنا دل کا بڑاس بغض نکالتے رہیں گے, منافقتیں ہوتی رہیں گی, اور اس کے بعد تو کون ہے, تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا, اوے تمہیں میں جیل میں ڈالوں گا. اور آپ کو یاد ہے جب میں وزیر اعظم تھا, یہ 2014 کی بات کر رہا ہوں میں, تو دھرنوں میں کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو بالکل باہر ہی دھرنا ہو رہا تھا وہاں پہ, تو میں اندر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ کہ اس بندے کو نواز شریف کو اس کے گلے میں رسا ڈال کے کھینچ کر لائیں گے یہاں وزیر اعظم ہاؤس سے. یہ کہاں یہ ہمارا تو معاشرہ ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا.